السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یہ اس لحاظ سے اہم ٹاپک ہے کہ یہ ہر دور کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کی ضرورت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی نا امیدی کی جو کیفیت ہر وقت لوگوں کے اوپر حاوی ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں. امید کے اوپر بات کرنا، ہوپ کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جب ہم ہوپ کے اوپر بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہوپ ہوتی کیا ہے نا. پہلے اس کو ڈیفائن کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آپٹمسٹک اسٹیٹ آف مائنڈ ہو، یعنی آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ ایک پانی کے گلاس میں کچھ پانی دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ گلاس خالی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ گلاس بھرا ہوا ہے. جب آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا. جب آپ کو کوئی ڈیفیٹ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، اور پھر آپ اس سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کسی بھی موقع پہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں سے میں نے اور کیا پاسبلٹیز نکالنی ہیں. جیسے تقریباً اب ہم سال ہو چکا ہے کہ اس وبائی مرض کے ساتھ رہ رہے ہیں، کووڈ-19، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے کبھی زمانے کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی حالات کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم فریم میں کچھ ایریاز میں میری اتنی گروتھ اور اتنی لرننگ ہوئی ہے جو شاید اس کے علاوہ نہ ہو سکتی. ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پازیٹیو آؤٹ کم ہو ود ریسپیکٹ ٹو ایونٹس اینڈ سرکمسٹانسز، ایک انسان کی زندگی میں جب وہ دیکھتا ہے تو وہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں نے نا کوشش کرتے رہنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے کوئی بہترین نتائج ہی سامنے آئیں گے. اس کو ہم ہوپ کہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہیں تو آپ ایک اچھی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو ہوپ جو ہے ایگزیکٹلی آپٹمزم نہیں ہوتی، لیکن ہوپ کے اندر ایکسپیکٹیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. جو لوگ صرف آپٹمسٹک ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گڈ، ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. لیکن ہوپ میں آپ کی فوکس جو ہوتا ہے کیا ہے، کسی اسپیسیفک ایریا پہ ہوتا ہے، کسی ایک خاص ایشو پہ ہوتا ہے، ایک خاص چیلنج پہ ہوتا ہے. اوور آل پازیٹیوٹی کی آپ صرف بات نہیں کرتے. 3 چیزیں جو ہیں وہ ہوپ فل تھنکنگ کی بنیاد بنتی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے امید جو ہے انسان میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جب انسان اپنے گولز کی طرف توجہ دیتا ہے، یعنی کچھ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیو ان دا مومنٹ، لیو بائی دا ڈے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اتنی دور کی کیا سوچنی. اپنے آپ کو ایک قسم کا وہ اس باکس میں رکھتے ہیں جہاں پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی چل کرو، بھئی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی، وری کرنے کی، پلان کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب آپ ان کے سامنے کوئی چیز پلان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، ہمیں تو یہ بڑی بوریت لگتی ہے کہ ہر چیز کو ہم ایک فریم میں ڈالیں اور ہر وقت یہ سوچیں کہ آج مجھے کیا حاصل کرنا ہے، اس پروجیکٹ میں سے کیا حاصل کرنا ہے، زندگی میں سے کیا حاصل کرنا ہے. زندگی میں تو بڑی ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگز ہوتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو آئے گا گو ود دا فلو کر کے ہم آگے بڑھیں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں. جیسے یہ نا کہ آپ موٹر وے پہ سفر کے لیے نکل پڑے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی گاڑی میں وہ سامان سارا ہے، آپ کی گاڑی کی سروس ہوئی بھی، آپ کی گاڑی کی کمپیٹنس ہے، جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں کے لیے آپ کو کیا چیز درکار ہے، راستے میں آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ کتنی دیر کا سفر ہوگا، کس ٹائم پہ آپ نکلیں گے اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. جب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اگر چیلنج آتا ہے تو پھر وہ یا تو وہی بات ہے کہ ملک کو گالیاں دیتے ہیں، یا جو موٹر وے پولیس ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں، اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں، اور یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے کہ انہوں نے ایک گول اورینٹڈ اپروچ نہیں رکھی تھی. دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہوپ فل تھنکنگ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس پاتھ ویز ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تک تو پہنچنا ہے. مثلاً مجھے لاہور تو جانا ہے،
اور پہنچنا ہے فلاں دن فلاں ڈیٹ پہ، لیکن میرے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. فرض کریں کہ کسی وجہ سے موٹر وے بند ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں دوسری روڈ سے جا سکتا ہوں. اچھا، اگر گاڑی کا سفر نہیں ہو سکتا تو ٹرین کی آپشن بھی موجود ہے، اور اگر ٹرین میں مجھے کمفرٹیبل فیلنگ نہیں ہے تو میں جہاز پہ بھی جا سکتا ہوں. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم فزیکلی وہاں نہیں پہنچ سکتے تو ہم پاتھ وے جو ہے وہ ورچوئل کر لیتے ہیں. تو ہوپ فل لوگ راستے بھی نکالنا جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے گولز تک پہنچنا ہے. ان دونوں کاموں کو کرنے کے ساتھ ان کے اندر ایک خاص کوالٹی آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجنسی. جیسے آپ نے دیکھا نا ایجنٹس ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انٹیلیجنس والے ایجنٹس ہوتے ہیں نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام کر کے چھوڑتے ہیں. تو ایجنسی کیا ہوتی ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے واضح سوچ کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ پلان کر رہے ہیں، جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو لے کر آئیں گے، اور جو گولز آپ کے ہیں وہ آپ اس کو حاصل کریں گے. اب آپ اگر اس کو پورے کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر اہم ایریا ہے، کس قدر اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ہوپ ہو. جبکہ ہم اپنی اگر پریکٹیکل لائف میں آئیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد لوگ کوئی ہوپ فل نہیں نظر آتے. لوگ جو ہیں وہ عجیب کھچاؤ کے ساتھ رہ رہے ہیں، دکھی رہ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی کامیابیاں ہی نہیں ہیں. شوہر بیوی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری شادی شدہ زندگی چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی. ماں باپ ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میں اس بچے سے امید رکھوں، یہ کیا کرے گا، یہ کس قابل ہے. اور کوئی گول سیٹنگ نہیں ہوتی، کوئی پاتھ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی جا رہی ہوتی. میرے پاس بہت سے لوگ جب آتے ہیں اور مجھ سے کچھ نہ کچھ مشورہ لیتے ہیں اپنی فیملی کے بارے میں یا کوئی کام کرنے کے بارے میں، تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر کمل سے مشورہ لیں تو وہ آٹومیٹیکلی چیزیں ہو جائیں نا. جیسے کوئی مائکرو ویو میں رکھ کے ایک بٹن ہم نے پریس کیا اور جو پورا تیار ہو کے گرما گرم کھانا ہمارے سامنے آ جائے. لیکن جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کو مسالہ بھی کوٹنا پڑے گا اور آپ کو بہت سارے کام بھی کرنے پڑیں گے، تو وہ چیز ان کو اس قدر مشکل لگتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے احساس کہ یہ جو آپ ہمیں کام بتا رہے ہیں بڑا مشکل ہے، یہ ہم جو ہے نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کرنا جو ہوگا ہمارے لیے بس ایسی وہ فیلنگ سی جائے گا کہ ہمارے لیے گنجائش اس میں بہت کم ہوتی چلی جائے گی. تو ہوپ کو ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لانے کی اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ انسان اس ہوپ کے اوپر چلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جسے کہتے ہیں اسپیکٹرم، اسکوپ جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ڈیپر میننگ بھی اگر ہم ہوپ کا دیکھیں تو کیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے گول سیٹنگ کیا کی اور اس کے لیے پاتھ وے کیا ڈیسائیڈ کیا، اور اس میں پازیٹیوٹی بھی ہمارے اندر ہو، اور اس میں ہم ایک ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو اس کا لنک ہمارے پاس، پریزنٹ اور فیوچر سے بھی ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے پچھلے زندگی کے تجربات ہوتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں. ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں کئی سچویشنز ایسی تھیں جہاں پہ میرے اندر بہت نا امیدی کی کیفیت آئی تھی، لیکن بہرحال ان سچویشن سے بھی میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا، یا یہ کہ آگے جا کر وہ سچویشن جو تھی وہ میرے فائدے میں چلی گئیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ پر اگر میں نے بہت امید لگائی تھی کسی سے، یا کسی کام میں اپنے لیے بہت کچھ ایکسپیکٹیشن سیٹ کر لی تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی، تو وہاں پر کیا گیپس رہ گئے، وہاں پہ کیا میں نے پاتھ وے ڈیسائیڈ کیا تھا، گول سیٹنگ کی ہوئی تھی، کیا میرے اندر ایجنسی موجود تھی کہ میں نے پرسسٹنس کے ساتھ وہ کوشش کی. اسی طرح سے ہم اگر پاسٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنے فیوچر پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ فیوچر میں مجھے کن کن ایریاز کی طرف جانا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہمارے پاس کرنٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم پھر بہت سے فیصلے صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو لوگ امید والی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہوپ کو جانے نہیں دیتے، ان کے اندر ایک ویژن بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کر کر چھوڑنا ہے. اب اس سے اگلا سٹیپ بھی آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کبھی نا امید نہیں ہوتے وہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک ایک قدم میں نے اٹھاتے جانا ہے، اور یہی جو قدم ہے مجھے آگے سے آگے بڑھائیں گے، اور انہی اقدام کو اٹھانے کی وجہ سے میرے اندر یا میرے جو راستے ہیں میرے لیے اور سے اور آگے کھلتے چلے جائیں گے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو مزید آگے لے کر جاتا ہے.
وہی بات ہے کہ جتنا آپ آگے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے پھر آسانیاں آتی ہیں. کتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اسی مایوسی کی کیفیت میں ہمیں اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں. انہوں نے اتنا کچھ پڑھائی کی اور ان کے گھر والوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی ان سے کہ واہ جی واہ دیکھیے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں کیا کیا کام کریں گے, کیا کیا سیکھیں گے, کس طرح کی وہ زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. لیکن کیا ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد جب وہ بچہ پڑھ کر واپس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. وہ وہاں پر بالکل ایک بیکار قسم کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, یا یہ کہ آگے بڑھتا نہیں ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر جب اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی, اب گھر والے اگر اس کے چاہتے بھی ہیں کہ یہ اس کے علاوہ کچھ کام کرے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے اسی امید کی وجہ سے انسان ایک انسان رہتا ہے نا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہماری زندگی میں ایسی کیفیات آتی ہیں کہ ہم نے کسی سے ایکسپیکٹیشن لگائی, کبھی کسی انسان سے لگائی, یا کبھی ہم نے اپنے جذبات سے لگائی, یا اپنے تعلقات سے لگائی, یا ہم نے اپنے لیے کوئی گول سیٹنگ کی کہ میں یہ حاصل کروں. اور وہ جو اس کے پروسیس میں ہمیں مختلف جو ادوار سے گزرنا پڑتا ہے, اپنے بہت سارے چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے, تو اس سے ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اسی سے گروتھ ہے. نہیں تو انسان جو ہوتا ہے وہ بالکل تھک کے بیٹھ جاتا ہے. اور ہوپ کو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ جیسے آپ ایک سرنگ میں ہیں, ٹنل میں ہیں, بہت ڈارکنیس ہے وہاں پر, اور آپ نے وہاں پر ایک ماچس جلائی, اور وہ جو ماچس جلی تو وہیں سے آپ کو دور سے نظر آیا کہ اچھا وہ روشنی ہے اور وہ ٹنل سے نکلنے کا راستہ ہے. تو آپ کسی بھی ایسی کیفیت میں جب بری طرح سے سٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یا تو ارد گرد کے لوگ مایوسی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں یہاں پر ہوگا, یا یہ کہ آپ خود کچھ اپنے پروجیکٹس میں ہاتھ ڈالا, کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر پائے, تو وہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے بچا کر گزرتے رہتے ہیں. اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ جب ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم ہوپ فل رہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. 3 میں نے آپ کے سامنے سینیریوز رکھے ہیں. اگر آپ اس چارٹ پہ دیکھیں کہ اگر آپ ہوپ فل ہوں یا آپ ایک اسکیپٹیکل ہوتا ہے کہ ایک شکی قسم کی کیفیت کے ساتھ, ڈاؤٹ فل شخصیت کے ساتھ رہیں, اور ایک ہے کہ بالکل آپ نا امیدی کی کیفیت میں چلے جائیں. ان تینوں کے ساتھ آپ کی زندگی میں کیا فرق ہوگا؟ جو لوگ ہوپ فل ہوں گے, اور اگر تو وہ اس طرح کے ہوپ فل ہیں کہ بڑی بڑی جیسے ہوتا ہے نا کہ پلاننگ کرتے ہیں اور باتیں اور ارادے آپ ان کے سنیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لینا ہے, لیکن ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی میں کچھ نہیں ہوتا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹارٹیڈ ریالٹی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ایکچولی کام کوئی نہیں کر رہے ہوتے, اور اسی طرح ان کو ہم کہتے ہیں کہ فالس ہوپ کے ساتھ رہتے ہیں. جو لوگ پھر شک کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اب وہ کیا ہوتا ہے, ان کی بھی ایک ڈسٹارٹیڈ قسم کی ریالٹی ہوتی ہے, اور اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت امید کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ ہوپ لیس ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ وہ تو بالکل ہی ہیلپ لیس قسم کی کیفیت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو ہر بات پہ یہ لگتا ہے میں کیا کر سکتی ہوں, ٹیچرز ہی برے ہیں, میں کیا کر سکتی ہوں, ہماری یونیورسٹی اچھی نہیں ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, میرے تو سسرال والے ایسے ہیں, میں کیا کر سکتی ہوں, میرا تو شوہر ایسا, میری تو بیوی ایسی, میرے تو بچے ایسے. تو ہم ہمیشہ اپنے حالات اور واقعات کو جو ہے وہ بلیم کرتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے. لیکن امید کے ساتھ جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں ان کی ایک ایکوریٹ ریالٹی ہوتی ہے اور وہ ان کے اندر صحیح ہوپ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے شک کرنا شروع کر دیا تو اب یعنی آپ کے پاس پورے اسباب موجود ہوں گے لیکن آپ ان کو صحیح طریقے سے اختیار نہیں کر رہے تو آپ کے اندر پھر بھی امید کی وہ کرن جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں پھوٹے گی. اور جو ہوپ لیسنس کے ساتھ رہتے ہیں اگر کمیٹڈ ہوں تو پھر کیا ہوتے ہیں, انہوں نے بالکل ہینڈز اپ کر دیے ہوتے ہیں. آپ ان کو جو مرضی ٹیکنیک بتائیں, جو مرضی طریقہ بتائیں, آپ ان کو بتائیں اللہ غفور الرحیم. ایسے لوگ بھی ملتے ہیں نا جو کہتے ہیں میں نے نماز پڑھنے کی کوشش کی لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں جتنی دفعہ میں نماز پڑھوں یا اذکار پڑھوں مجھے لگتا ہے کہ بڑا گلٹ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کرنا, اور اس وجہ سے بس وہی بات ہے کہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور وہ بالکل ٹاٹا بائے بائے کر کے آگے گزر جاتے ہیں. انہوں نے بالکل سرنڈر کر دیا ہوتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو جو لوگ امید کی زندگی گزاریں گے, اچھے طریقے سے گزاریں گے, وہ بہت ایکوریٹ قسم کے کام کریں گے, انفارمڈ کام کریں گے. نہیں تو انسان ڈینائل میں رہ کے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. تو امید ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟
اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے اور اس کے اچھے آؤٹ کمز آئیں. اور بحیثیت انسان ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اور انہی غلطیوں کے ساتھ اگر ہم دوبارہ کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے, دوبارہ اپنے آپ کو امپروو کرنا نہیں سیکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اس مایوسی کی کیفیت کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اپنے کے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیں گے. یہ ہمیں ڈیفیکلٹ ٹف سچویشن میں ہی نہیں صرف ہیلپ کرتا, لیکن اوور آل ہماری کوالٹی آف لائف جو ہوتی ہے نا, امید رکھنا ہر ایک سے, اپنے آپ سے, یہ انسان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ ڈائٹنگ کا پلان بناتے ہیں, اب اگر انہوں نے 2-3 دن جو ڈائٹنگ کا پلان بنایا تھا اس کے مطابق ان کا کام نہ چلا, اور کچھ لوگ اگر نا امید ہو کے گیو اپ کر دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ ساری زندگی بس اسی نا امیدی کے ساتھ رہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن جو لوگ اپنے آپ کو دوبارہ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے کسی صورت میں بھی نا امید نہیں ہونا, تو وہ جو کام ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. تو فیوچر جو ہوتا ہے اس کے لیے انسان اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں جیسے ہی آپ نیوز چینل کے آگے بیٹھیں یا جنرلی بھی آپس میں ڈسکشنز کریں, کسی بھی سوشل میڈیا فورم میں ہوں, تو ہمیں اس قدر ہوپ لیسنس کی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ چوریاں ہیں, ڈاکے ہیں, فراڈز ہیں, پرسنل لائف میں چیلنجز ہیں, ڈیتھس ہیں, کلنگز ہیں, سوسائڈز ہیں, بیماریاں ہیں, بیماری سے ڈیتھ ہے. تو انسان کا کئی دفعہ کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ اسی میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھنا شروع کریں کہ وہ انہی سارے حالات میں بھی کیا کچھ اپنی اچیومنٹس کر رہے ہیں, تو پھر انسان کے اندر بھی ایک امید کی کیفیت آتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہر انسان کی زندگی میں موجود ہونا چاہیے, تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور اپنے دماغ کے اندر وہ سٹوریز چلا سکے جو اس کو بہرحال ایک بہترین انسان بنائیں. اس کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ آسان ہو جائیں, جو زندگی میں مشکلات ہیں ان کو انسان کو جو ہے سہنا آ جائے. امید جب ہم بات کرتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں پر امید رہنا ہے, تو اس میں آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی, اس میں آپ کو ڈٹرمنڈ رہنا ہوگا, اپنے آپ کو بار بار بتانا ہوگا کہ ٹھیک ہے جو بھی انسان کچھ کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے. وہ ہے نا ہم کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, کہ آپ بیبی سٹیپس اٹھا کے آہستہ 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 چلتے رہیں تو آپ کئی مائل سٹونز جو ہیں اچیو کر لیتے ہیں. اور یہی چیز انسان کو پھر موٹیویٹڈ بھی رکھتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو میں نے لے کر چلتے رہنا ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امید رکھنے سے, ایک ہوپ رکھنے سے انسان کو اتنے اسٹرانگ قسم کے فائدے ہیں, تو پھر کیوں لوگ جو ہیں نا امیدی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ storms make people stronger, کہ جب آندھی طوفان آتی ہے تو تبھی تو ہم فائٹ اینڈ فلائٹ میں جاتے ہیں اور ایسے ایسے کام کئی دفعہ کرتے ہیں کہ بعد میں ہمیں حیرت بھی اپنے پر ہوتی ہے کہ اچھا ریلی واقعی میں نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا. لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ شروع سے ہی ان کی زندگی اس نہج پہ چل رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی امید کو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوتا. اب جیسے فرض کریں کہ اب انہوں نے بچپن سے نیگلیکٹ دیکھا, ماں باپ کے حالات اچھے نہیں دیکھے, کچھ چائلڈ ابیوز, فزیکل سیکشل ابیوز کا کیس تھا, تو اب ان کے اندر یہ اعتماد ہی نہیں آیا, نہ ان کے اندر یہ ریزیلینس پیدا ہوئی کہ اپنی زندگی کے اسٹرگلز میں انسان کو آگے کیسے بڑھنا ہے. تو اسی لیے انہوں نے, کیونکہ ان کے ایکسپیرینسز نے ان کو یہ سکھا دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا, تو وہ اسی وجہ سے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جب انسان کے کنیکشنز جو ہیں وہ اچھے نہ ہوں. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ نے جیسے شادی شدہ زندگی میں بڑا انویسٹ کیا, آپ نے استخارہ کیا, اللہ رسول کے حکم کے مطابق شادی کی, لیکن ڈیورس ہوگی. تو اب آپ کئی لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں پھر استخارے کا کیا فائدہ ہوا. اب ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے نا کہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ ان دیٹ گیون ٹائم فریم جو سب سے بیسٹ آپشن تھی, اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری نمائندگی کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ بعد میں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا کسی اور ٹائم زون میں. اسی طرح کوئی گھر والا بیمار ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بڑا صدقہ دیا, بڑے ہم نے آیات شفا پڑھی, بڑا ہم نے رقیہ کیا, پھر ہم نے جو ہمیں مسنون طریقے پتہ چلے ہم نے سارا علاج کیا, اللہ سے بڑی دعائیں کی, لیکن ڈیتھ ہو گئی. اس پہ بھی انسان جو ہوتا ہے پھر نا امیدی کی طرف جاتا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہوا. اسی طرح کئی دفعہ جو چینج آتی ہے وہ انسان کے لیے پھر ایکسیپٹ کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس بہت سے ایسے لاسز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پھر گریف کی طرف لے جاتے ہیں, دکھوں کی طرف لے جاتے ہیں, اور جب انسان اپنے دکھوں کو منانا شروع کر دیتا ہے تو وہاں سے پھر یہ نا امیدی کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے.